محبت جو فاصلے مٹا دے۔ کراچی کی جاگتی ہوئی راتوں میں جہاں سمندر کی لہریں اندھیرے میں بھی اپنی موجودگی کا احساس دلاتی ہیں اور ہوا میں نمکین خوشبو دل کو عجیب سا سکون دیتی ہے، وہیں ایک سادہ سا مگر گہری سوچ رکھنے والا لڑکا محمد بخش اکثر ساحل پر بیٹھا اپنے خوابوں میں کھویا رہتا تھا۔ اس کی زندگی بظاہر عام تھی، مگر اس کے دل میں ایک ایسی خاموشی تھی جو صرف وہی سمجھ سکتا تھا۔ وہ محبت پر یقین تو رکھتا تھا، مگر اسے کبھی محسوس نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف لاہور کی رنگین، شور سے بھری اور زندگی سے لبریز گلیوں میں عائشہ نام کی ایک لڑکی رہتی تھی، جو اپنی ہنسی سے ہر دل کو خوش کر دیتی تھی۔ اس کی باتوں میں شرارت بھی تھی اور معصومیت بھی، مگر اس کے دل کے کسی کونے میں ایک ادھورا سا احساس ہمیشہ موجود رہتا تھا، جیسے وہ کسی خاص شخص کا انتظار کر رہی ہو۔ وقت نے ایک دن ان دونوں کو ایک ہی جگہ لا کھڑا کیا، جب لاہور میں ایک بڑا ادبی میلہ منعقد ہوا، جہاں ملک بھر سے لوگ آئے۔ محمد بخش بھی اپنے دوست کے کہنے پر پہلی بار لاہور آیا، اور اس کے لیے یہ سب کچھ نیا اور دلچسپ تھا۔ وہ کتابوں کے اسٹالز کے درمیان گھوم رہا تھا کہ اچانک ایک لڑکی تیزی سے مڑتے ہوئے اس سے ٹکرا گئی اور اس کے ہاتھ سے کتابیں گر گئیں۔ اوہ سوری، میں نے دیکھا نہیں، اس نے جلدی سے جھک کر کتابیں اٹھاتے ہوئے کہا، اور جب اس نے سر اٹھایا تو محمد بخش کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ عائشہ تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی جو سیدھا دل میں اتر جاتی تھی۔ محمد بخش نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید یہی وہ لمحہ ہے جس کا اسے انتظار تھا۔ کوئی بات نہیں، اس نے آہستہ سے کہا، اور پھر دونوں کے درمیان ایک مختصر سی بات چیت شروع ہوئی جو جلد ہی ایک تعلق میں بدلنے والی تھی۔ میں عائشہ ہوں، لاہور سے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا، اور محمد بخش نے جواب دیا، محمد بخش کراچی سے۔ اس دن کے بعد جیسے قسمت نے انہیں بار بار ملانے کا فیصلہ کر لیا۔ وہ کبھی کیفے میں ٹکرا جاتے، کبھی کتابوں کے اسٹال پر، اور کبھی میلے کے کسی کونے میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگتے۔ آہستہ آہستہ یہ مختصر ملاقاتیں لمبی گفتگو میں بدل گئیں۔ وہ ایک دوسرے کو اپنے خواب، اپنے ڈر، اپنی پسند اور ناپسند بتانے لگے۔ عائشہ کو محمد بخش کی سادگی اور خاموشی پسند آنے لگی، جبکہ محمد بخش کو عائشہ کی ہنسی اور بے فکری نے اپنی طرف کھینچ لیا۔ میلہ ختم ہو گیا، مگر ان کی باتیں ختم نہ ہوئیں۔ وہ فون پر گھنٹوں بات کرنے لگے، راتیں چھوٹی لگنے لگیں اور دن بے چین۔ محمد بخش کراچی واپس آ گیا، مگر اس کا دل لاہور میں ہی رہ گیا۔ وہ ہر روز سمندر کے کنارے بیٹھ کر عائشہ سے بات کرتا اور اسے اپنے شہر کی کہانیاں سناتا، جبکہ عائشہ لاہور کی بارشوں اور گلیوں کا ذکر کرتی۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ تعلق محبت میں بدل گیا، مگر دونوں میں سے کوئی بھی پہلے اظہار کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا۔ پھر ایک دن محمد بخش نے فیصلہ کیا کہ وہ لاہور جائے گا اور اپنے دل کی بات کہے گا۔ وہ اچانک لاہور پہنچا اور عائشہ کو سرپرائز دیا۔ اس دن ہلکی ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ وہ دونوں ایک پارک میں بیٹھے تھے۔ عائشہ نے مسکرا کر کہا، آپ واقعی پاگل ہیں، اتنی دور صرف مجھ سے ملنے آ گئے؟ محمد بخش نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، کیونکہ کچھ باتیں فون پر نہیں کہی جا سکتی۔ عائشہ کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا۔ محمد بخش نے ہمت کر کے کہا، عائشہ، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ چند لمحے خاموشی رہی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر عائشہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اس نے دھیرے سے کہا، میں بھی تم سے محبت کرتی ہوں۔ اس دن کے بعد ان کی دنیا بدل گئی۔ وہ مستقبل کے خواب دیکھنے لگے، ساتھ رہنے کے وعدے کرنے لگے، مگر قسمت نے ان کے لیے آسان راستہ نہیں رکھا تھا۔
جب گھر والوں کو اس رشتے کا